السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما ثم رب زدنی علما۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، ہمارے اوپر انعام کیا، اگر یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے۔ دنیا کا مال، یہ شہرت، یہ عزت، یہ عورتیں، یہ اولاد، یہ محل، یہ بلڈنگیں، یہ ساری چیزیں اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں اور ہماری دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، ان کی محبت میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ توبہ سورہ نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ڈراتے ہوئے لوگوں کو سمجھایا کہ اگر تمہاری یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہیں ان چیزوں میں، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے لڑکے ہوں یا تمہاری بیویاں ہوں یا تمہارے وہ مال ہوں یا تمہاری اولاد ہو یا تمہاری وہ بلڈنگیں اور محل ہوں جو تم نے کمائے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ رکاوٹ بنتی ہیں تمہارے دین پر عمل کرنے کے لیے، یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کی محبت میں، تم دین سے دور ہو، تمہیں نماز کی فکر نہیں، تمہیں روزے کی فکر نہیں، تمہیں دین کے کسی کام کی فکر نہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں روکتی ہیں، تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آ کر تمہیں پکڑ لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔